بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر۔ کلا کے بارے میں ہم فرسٹ لیکچر میں جان چکے ہیں۔ انہا تذکرہ، یقیناً یہ ایک تذکرہ یعنی موعظہ ہے، نصیحت ہے، ایک ریمائنڈر ہے، انسان کی سوچوں کو صحیح رخ دینے والی شے، تاکہ انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکے، صحیح کو اپنا سکے اور غلط سے بچ سکے۔ تذکرہ کیا ہے؟ یہ واقعہ جو اس صورت میں آیا، پھر یہ کل کی کل صورت یہ تذکرہ ہے، بلکہ کل قرآن موعظہ ہے، تذکرہ ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، متقی کے لیے بھی، شقی کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی۔ اور اس صورت کے سیاق میں اگر سمجھیں تو یہ تذکرہ ہے اس شخص کے لیے بھی جو خود کو قرآن سے اونچا سمجھتا ہے، استغنا کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو اس قرآن کا، اس تذکرہ کا علم حاصل کرنے کے لیے دوڑا چلا ہے۔ یہ ریمائنڈر ہے کل انسانیت کے لیے۔ فمن شاء ذکرہ، سو جو چاہے اس عظیم نصیحت سے فائدہ اٹھائے۔ تذکرہ کا لفظ مصدر ہے، یعنی بہت بڑی، بہت گہری نصیحت، جیسے سمندر ہے، ہر کوئی اپنے حصے کے موتی چن سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس قرآن سے بھی، اس تذکرہ، اس نصیحت سے بھی ہر انسان اپنے حصے کے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فمن شاء، انسان کی مرضی کا۔ تو قیامت تک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جبکہ رؤسائے قریش جیسے سرداران پرتکبر لوگ اس سے محروم ہی رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تذکرہ، یہ ریمائنڈر، یہ نصیحت کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں، بلکہ فی صحف، یہ صحیفوں میں لکھی ہوئی شے ہے۔ یہ ایسے صحیفے جو مکرم ہیں، جو مرفوع ہیں، جو مطہر ہیں۔ تو مکرمتن یعنی باعزت، باشرف، کیونکہ یہ عند اللہ ہے، یعنی اللہ کے پاس ہیں یہ صحیفے۔ مرفوع، بہت اونچے صحیفوں سے یہ تذکرہ آ رہا ہے۔ تو مرفوع کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے فزیکلی اونچا ہونا، یعنی ساتوں آسمان سے سفر کر کے آتے ہیں، اور دوسرا اسپرچولی اونچا ہونا، یعنی کہ مرفوع عن النقائص، ہر قسم کے نقص، کمی سے، کوتاہی سے بالا تر ہے۔ یہ تذکرہ، یہ مرفوع عن الشک ہے، ہر طرح کے شک سے بالا تر، اور مطہر ہے، یعنی پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، ہر طرح کی ایولنس سے پاک۔ اس کی طرف آنا انسان کو مکرم بناتا ہے، اسے اونچا درجہ دیتا ہے۔ اس کی طرف آنا انسان کا تزکیہ کرتا ہے، اس کی اندر کی برائیوں کو صاف کرتا ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ مجھے ایسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ نہ صرف وہ صحیفے جن میں یہ قرآن، یہ تذکرہ لکھا ہے وہ ہائی ویلیوڈ ہیں، بلکہ انسانوں تک پہنچانے والے، اس تذکرہ کو انسانوں تک پہنچانے والے فرشتے، ان کے بھی جان لو، بے ایدی سفرتن کرام بررتن۔ ایدی یعنی ایسے ہاتھوں سے انسانوں تک پہنچتا ہے جو سفرتن ہے، کرامن ہے، اور بررتن ہے۔ تو اس کو لوح محفوظ سے زمین تک لانے والے فرشتے سفرتن ہے۔ سفرہ کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے کشف الغطاء، یعنی چھپی ہوئی شے کو ظاہر کرنا۔ یہ لفظ مسافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ نئے علاقوں کو ایکسپلور کرتا ہے۔ پھر اسی لفظ سے سفیر کا لفظ بنتا ہے، کیونکہ سفیر وہ ہوتا ہے جو اپنے بادشاہ کا حکم لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ کاتب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈاکیومنٹس کو لکھ کر چھپی ہوئی باتوں کو پڑھنے کے قابل بناتا ہے۔ کاتب یعنی وہ فرشتے جو اسے لوح محفوظ سے دیکھ کر لکھتے ہیں اور ایک اسکرپچر میں اتارتے ہیں، ایک اسکرول میں اتارتے ہیں۔ پھر اسی لفظ سے سافر یعنی مسافر بھی بنتا ہے، جو وہ فرشتے جو اسے ساتوں آسمان سے لے کر زمین تک کا سفر کرتے ہیں۔ اسی لفظ سے سفیر بنتا ہے، یعنی صحیفے کو کھول کر بادشاہ کا پیغام سناتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو اس صحیفے کو کھول کر کائنات کے رب کا پیغام رسول تک پہنچاتے ہیں، اور پھر رسول انسانوں تک اس پیغام کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ ایسا ہے یہ اونچا کلام، یہ عظیم تذکرہ، اور انسان کو لگتا ہے کہ میں نے اس کی طرف آ کر اس پر احسان کیا، یا انسان کو لگتا ہے کہ میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان، کس قدر شدید اس کا کفر ہے۔ تو قتلا فلان اصل میں عربی زبان میں قرض کرنے کے لیے، بد دعا کے لیے، ملامت یا مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ اللہ غارت کرے فلاں کو، یہ بد دعا کے زمرے میں۔ تو اللہ غارت کرے، جیسے جنہوں نے ہمارے گھر چوری کی،
فار ایگزامپل. تو قتل الانسان کا مطلب بھی بد دعا ہے، یعنی ہلاک ہو جائے انسان. اب کس طرح کے انسان کی بات ہو رہی ہے یہ ہم بعد میں سمجھیں گے. پہلے کیا ہے، ما اکفرہ. ما اکفرہ اصل میں یہ سٹائل آف سپیچ ہے، اسے کہتے ہیں اسلوب تعجب. شوق کو شو کرنے کے لیے، حیرت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر اسی اسلوب کی مزید مثالیں دیکھیں تو عربی میں کہتے ہیں ما اجملہ، یعنی کس قدر حسین ہے وہ انسان، حیرت سے. یہ ما اکبر فلان، فلاں شخص کس قدر بڑا ہے. یا پھر کہا جائے ما ابعد السماء، کس قدر دور ہے آسمان. اسی طرح سے ما اکفرہ، کس قدر شدید کفر ہے انسان کا، حیرت ہے انسان کے کفر پر. سو اب کفر کا جو معنی ہے، یہ قرآن میں کفر کا لفظ قرآن میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر او اما شاکر و اما کفور، یقیناً ہم نے انسان کے لیے کل طرح کی ہدایت کا بندوبست کر دیا، دیکھنا یہ ہے کہ انسان شکر گزار بنتا ہے یا پھر کفور یعنی ناشکرا. سو یہاں کفر شکر کے متضاد کے طور پر ہے. پھر سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا، تم میں سے کچھ کافر اور کچھ مومن ہے. تو سورۃ تغابن میں کفر ایمان کے مقابل آیا، یعنی کفر کے دو معنی ہیں، ایک یہ ایمان کا اپوزٹ ہے اور ایک یہ شکر کا اپوزٹ ہے. یعنی اس کے دو میننگ ہو گئے، ناشکرا اور انکار کرنے والا، غیر مومن. یعنی پھر یہ جو سینٹنس ہے یہ اس سورت کا ایک طرح سے مین سینٹنس ہے، ون آف دا مین، کیونکہ یہ سورت کی تھیم ڈیفائن کرتا ہے. اس سے اگلی آیات جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ساری کی ساری. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کس قدر شدید اس کا کفر ہے، اس کی نافرمانی، اور کس قدر شدید اس کی ناشکری ہے. مگر کس طرح کے کفر کی بات ہو رہی ہے یا کون سی ناشکری کی بات ہو رہی ہے وہ معین نہیں ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں کوئی قید نہیں ہے، یعنی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے جملے پہ. سو یہ اوپن ہے، بہت سی پاسبلٹیز موجود ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر قتل الانسان ما اکفرہ بقدرت اللہ، یعنی ہلاک ہو جائے انسان کس قدر شدید حیرت انگیز کفر ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر. اس کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں رات دن دیکھتا ہے، اس کے دیے ہوئے ہاتھ استعمال کرتا ہے، اس کی دی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. لیکن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت یہ کیسے کر سکتی ہے کہ مرے ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کر لے. پھر قتل الانسان ما اکفرہ بحکمت اللہ، کہ ہلاک ہو جائے انسان کس قدر اس کا کفر ہے، اس کی بے یقینی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر. اللہ تعالیٰ کی بنائی دنیا میں رہتے ہیں، ہر شے میں حکمت ہے. ایک ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی گیلیکسیز میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے. لیکن انسان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو بے حکمت جانے دے گا، بے مقصد جانے دے گا اور قیامت قائم نہیں کرے گا. پھر ما اکفرہ بعلم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کفر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز کیسے ہو سکتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اگنور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اگنور کر دے گا. یا پھر ما اکفرہ بیوم القیامہ، کس قدر شدید انسان کا کفر ہے قیامت سے. یا ما اکفرہ بنعمت اللہ، اگر شکر کے معنی میں کفر کو لیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کئی، یعنی کہ جن کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، کئی نعمتوں کا ناشکر ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کاؤنٹ کرو تو تم کبھی بھی گن نہیں سکتے. سو ان گنت نعمتوں کا کفر کرتا ہی چلا جاتا ہے، ناشکریہ کرتا ہی چلا جاتا ہے. جیسے کہ ما اکفرہ بسلسلہ رسالت، کہ اللہ تعالیٰ رسالت کا نظام، ہدایت کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان رسول کو رسول ہی نہیں مانتا. پھر ما اکفرہ بکتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب دی قرآن، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کرنی چاہیے. تو ما اکفرہ بکتاب اللہ، کس قدر شدید انسان کا کفر ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ای شیء خلقہ، کہ انسان سوچے کس شے سے اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا. تو جواب بہت ہی obvious ہے، من نطفۃ خلقہ، نطفے سے اس نے انسان کو بنایا. سو ان دونوں آیات میں خلقہ کا لفظ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. ٹھیک ہے، تو یعنی سورہ زخرف میں جیسے کہ اس کی مثال ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی تخلیق کس نے کی، تو اس بات کا لازماً یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب یہ کلیم نہیں کرتا کہ ان کے کسی معبود نے انسان یا کل کائنات بنا لی۔ باقی تمام مذاہب میں وسیلے ہیں جو کل کائنات کے رب سے کام نکلوا دیتے ہیں انسانوں کا۔ اسلام جو ہے ان تمام وسیلوں کا انکار کرتا ہے، اور اسلام کا کلیم یہ ہے کہ کل کائنات کا ایک ہی عظیم رب ہے جو ہر طرح کی ضرورت خود پوری کرتا ہے، اور اس رب کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ای شیء خلقہ، کس شے سے اس نے اس انسان کی تخلیق کی، من نطفۃ خلقہ، ایک قطرے سے اس نے اس کی تخلیق کی۔ تو یہاں پر بحث یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا یا نہیں بنایا، یہ ٹاپک نہیں ہے، بلکہ ٹاپک جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ہے کہ ایک قطرے سے اس نے ایسی تخلیق بنا ڈالی، یعنی انسان جو دیکھتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو سوچتا بھی ہے، نہ صرف بولتا ہے بلکہ آرگیو بھی کر لیتا ہے۔ اب رہ گیا نطفہ، عربی میں نطفے کہتے ہیں ماء قلیل، تھوڑا سا پانی، جیسے یا پھر کہتے ہیں ماء صافی، فلٹرڈ واٹر، جیسے جو بہت کم کوانٹٹی میں ہوتا ہے، قطرات بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو نطفے کا ذکر جہاں بھی آتا ہے تو زیادہ تر جو مفسرون ہیں وہ اسے جو ہے، بعض مفسرین اس کو تحقیر لیتے ہیں، حقارت، کہ انسان کے لیے مقام حقارت ہے کہ وہ ایک گندے پانی کی پیداوار ہے۔ لیکن یہ ہر بار صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں سے ہے کہ انسان ایک قطرے سے پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہو وہ اسی پر انسان کو حقارت سے اسی بات کیوں کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ العظیم کی شان کے خلاف ہے کہ خود ہی انسان کو ایک گندے پانی سے بنایا اور انسان کو اسی پہ حقارت سے اسے یاد کرا رہا ہے کہ تم تو ایک نطفے کی پیداوار ہو۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ جس نے ایک قطرے کی ہر ضرورت پوری کر کے اسے انسان بنایا، زندگی میں ہر شے دی، جب اسے تذکرہ یعنی ہدایت دی تو وہی انسان استغنا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ایک قطرے سے انسان کی شروعات ہوئی، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسٹیمیشن کی، ایگزیکٹ ایسٹیمیشن، یعنی انسان کے بارے میں فل کیلکولیشن کی، کہ جیسے کہ فار ایگزامپل انسان کس رینج میں سن سکتا ہے، اس کی سونگھنے کی ایسٹیمیشن کی، انسان کے دیکھنے کی لمیٹیشن ہے۔ جیسے ہمارے ہاتھوں پر کئی جرمز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہوا موجود ہے، ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ انسان کا دل جسم میں کس جگہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کیا، 2 ہاتھ 2 پاؤں ہوں گے، یہ اس طرح کی چیزیں ڈیسائیڈ کی۔ پھر ہر انسان کے بارے میں علیحدہ کیلکولیشن بھی اللہ تعالیٰ نے کی، اس کا آئی کلر کیسا ہوگا، اس کا سکن کلر کیسا ہوگا، اس کی ہائٹ کیا ہوگی، یہ کب پیدا ہوگا، کس قوم کس علاقے میں پیدا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، ہر طرح کی کیلکولیشن۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یقیناً ہر شے کو ہم نے کیلکولیٹڈ بنایا، ایک مخصوص اندازے کے مطابق بنایا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز۔ لیکن یہاں پر کیونکہ ٹاپک انسان کی تخلیق کا ہے تو اسی لیے صرف انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، کہ انسان کی کیلکولیشن، تخلیق میں جو کیلکولیشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے سے بات چل رہی تھی انسان کے کفر کی۔ ایک قطرے سے پریسائسلی کیلکولیٹڈ انسان بننے کا سفر، پھر جب یہی انسان جب اس دنیا میں آ جائے، ثم السبیل یسرہ، یسر کہتے ہیں آسانی کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے مشن کو میرے لیے آسان بنا دے، ہر قدم پر میرے لیے آسانیاں بنانا۔ یہاں بھی ثم السبیل یسرہ، پھر انسان کی زندگی میں اس کے لیے بے شمار آسانیاں کر دیں۔ کچھ ضروریات جیسے کہ انسان کی فطرت میں رکھ دی، جیسے یہ بدبودار ہے اسے مت کھاؤ، یہ فطری چیز ہے، گرم ہے ہاتھ پیچھے کر لو، انسان کی فطرت میں۔ میٹھا نمکین جان لینے کی حس جو ہے فطرت میں انسان کے اندر موجود ہے۔ پھر انسان کی بعض ضروریات اس کی عقل کے ذریعے پوری کی ہیں، جیسے انسان آبزرویشن سے نتیجے نکالتا ہے، انسان ایکسپیریمنٹ سے سیکھتا ہے، کبھی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو غلطی کرنے دیتا ہے تاکہ انسان غلطی سے زیادہ پکا سبق سیکھ لے۔ پھر انسان کی ہدایت کی ضرورت کے لیے رسالت کا نظام بنایا، ایسا راستہ سجایا کہ انسان بن دیکھے اپنے رب سے تعلق رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی بعض ضروریات ایسی ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں، جیسے سانس لینے کے لیے انسان کو آکسیجن چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن ہے انسان کے بارے میں۔
اور یہ آکسیجن وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہوا میں رکھ دی. جیسے کھانا کھا کر انسان اپنے کام میں لگ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کی، ہضم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان پر نہیں ڈالی، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی. جیسے ہمارے جسم میں ہر کچھ عرصے بعد خون چینج ہو جاتا ہے تو نیا خون بنتا ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دی. پھر ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھانا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلس کو کنٹریکٹ کرنا، ریلیکس کرنا، تاکہ ہم جو ہے ایک کے بعد اگلا قدم اٹھا سکیں، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی. تو کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہیلپ کی. ایک قطرے سے انسان کی تخلیق، پھر اس کی فل اسٹیمیشن، اس کی زندگی میں اس کے لیے کل آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہاں تک کہ انسان کی موت کا وقت آیا. ثم اماتہ فاقبرہ. اچھا، السبیل میں جو ال ہے اسے کہتے ہیں الاستغراق، یعنی کل کی کل آسانیاں اس کے راستے میں. ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور عظیم نشانی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے اپنی مرضی کے وقت کے مطابق انسان کو موت دیتا ہے. فاقبرہ، پھر اسے قبر میں بھی پہنچاتا ہے. نہ انسان اپنی موت کو روک سکتا ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد خود کو قبر میں اتار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی موت کے اور قبر تک اسے پہنچانے کے اسباب پیدا فرماتا ہے. پھر فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اس کی مرضی کے مطابق، یعنی جب اللہ چاہے گا انسان کو پھر سے زندہ کرے گا. تو نشر جو ہے یہ اس کو لغت میں کہتے ہیں بست بعد از قبض، یعنی کسی لپٹی ہوئی شے کو پھیلا دینا. جیسے نشر الثوب کہتے ہیں، کپڑا لپٹا پڑا تھا، آپ نے اسے پھیلا دیا، چادر کو پھیلا دیا. نشر الصحیفہ، صحیفے کو کھول دینا. جیسے آپ کپڑے کی دکان پر جائیں، تھان لپیٹ کر رکھے ہوئے ہیں اور دکاندار آپ کو دکھانے کے لیے اسے پھیلائے، اسے نشر کہتے ہیں. ان 5 آیات پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قطرے سے انسان کی شروعات ہوئی، اس کی زندگی کی اسٹیمیشن فرمائی، اس کی انسان کی صلاحیتیں مقرر فرمائی، اس کے بعد انسان اس دنیا میں آیا، اس کی زندگی کے تمام چیلنجز اس کے لیے آسان بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر انسان کی مدد کی، یہاں تک کہ انسان کی موت کا مقررہ شدہ وقت آیا. ثم اماتہ، اسے موت دی. فاقبرہ، اسے قبر میں لپیٹ کر رکھ دیا، قبر ہر طرف سے انسان کو لپیٹ لیتی ہے. ثم اذا شاء، پھر جب اللہ کی مرضی ہوگی، اس کے حکمت کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، جب وہ چاہے گا نشر کر دے گا. انشرہ، اسی قبر نے جس جسم کو لپیٹا ہوا ہے اسی کو نشر کر دے گا، پھیلا دے گا، پھر سے قبر سے باہر نکال دے گا. ان آیات میں کبھی آپ دیکھیں فا ہے اور کبھی ثم. ترجمے میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پھر، دین، لیکن اصل میں ثم فا سے زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ بلیغ، زیادہ گہرا ہے. تو فا کا معنی ہے جیسے کہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، دین. لیکن ثم ایسی شے کے لیے آتا ہے جو رتبے کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہو، یعنی جو چیز رینک میں زیادہ بڑی ہو، ثم اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو انسان، حیرت ہے اس کے کفر پر، اس کی ناشکری پر. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر رہتا ہے، وہ ہر ضرورت اس کی پوری کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے دماغ سے سوچتا ہے، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے اس کل کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر بھی استغنا کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں. بہت ہی تعجب ہے، حیرت ہے انسان کی اس فطرت پر یا انسان کے اس کفر پر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کیا انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں دیکھتا کہ ایک قطرے، ایک نطفے سے اس نے بنایا، پھر اس کی لمیٹیشن کی، فقدرہ. اس سے بھی بڑی نشانی رتبے میں، ٹھیک ہے، ترتیب میں اس سے بھی بڑی نشانی یہ ہے کہ ثم السبیل یسرہ، اس کے لیے زندگی میں کئی طرح کی آسانیاں پیدا کی. اس سے بھی بڑی نشانی یہ ہے کہ ثم اماتہ، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے وقت کے مطابق اسے موت دی. فاقبرہ، پھر اسے قبر میں اتارا. اور اس سے بھی عظیم اس کی قدرت کی نشانی یہ ہے ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب وہ چاہے گا قبر میں لپٹی اس شے کو پھر سے نشر کر دے گا. کلا لما یقضی ما امرہ، کلا کا مطلب ہوتا ہے بالکل بھی نہیں، ناٹ ایٹ آل. لما یقضی ما امرہ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا بندگی پر پورا اترنے کا، ابھی تک انسان نے اس حکم کو پورا نہیں کیا. یہ اس کا بیسک میننگ ہے. عربی میں لم اور لما میں فرق ہے.
یعنی لم کا معنی ہوتا ہے کوئی کام جیسے ہوا ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، لیکن لما کا معنی ہے کہ یہ کام ماضی میں نہیں ہوا اور آج تک بھی نہیں ہوا، لیکن مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے یا ہونے ہی والا ہے۔ تو یقدی کہتے ہیں تکمیل دینا، پورا کرنا۔ اس طرح سے اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے وہ امر پورا نہیں کیا جس کا انسان سے وعدہ کیا تھا کہ اس دنیا کو فنا کر کے پھر سے تمام انسانوں کو زندہ کرے گا، اس کا یعنی کہ ابھی تک نہیں کیا، ہاں مستقبل قریب میں یہ کام ہونے ہی والا ہے۔ پھر دوسرا معنی یہ ہے لما یقدی، انسان نے ابھی تک حق بندگی ادا نہیں کیا، ہاں اگر کوشش کرے تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے معیار پر پورا اتر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کا شکر گزار بنے، اپنی خلقت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار بنے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔